جتنے بھی اب آپ تشریف فرما ہیں، اگر آپ دو دو قدم آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو لیے بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مہربانی کریں درود پاک پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما، تم نے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لفظ اف سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بس جو زبان سے اف کہا اسی کا مطلب اف ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لفظ اف کی تفسیر کی تو آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگ جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے، اتنے ضعیف العمر ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے اس کی صفائی کرے اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نہ کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوئی ہے تو یہ لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کے چہلم پہ جتنا پھل رکھتی ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ آج ہمارے ہاں رسم و رواج نے عروج پکڑ لیا اور جو حقیقی دین تھا ہم اس سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایصال ثواب کرنا ڈنکے کی چوٹ پہ جائز ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف ہے لیکن ایصال ثواب کو سبھی مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج اتنا عروج پکڑ گئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف چلا گیا۔ پرانے وقتوں میں جب بادشاہی نظام ہوتا تھا نا، لوگ بادشاہوں کے لیے جب نذرانہ لے کے جاتے تھے نا تو یوں ہاتھوں کا کشکول بناتے تھے، اس میں نذرانہ رکھ کے بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، تو بادشاہ اوپر سے ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو یہ تصور کرتے کہ نذرانہ قبول ہو گیا۔ آج کے دور میں جو پیران اعظام ہیں یا علماء کرام ہیں، لوگ ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ نذرانہ دیتے ہیں، ادب کے ساتھ نذرانہ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو نذرانے کشکول بنا کے دیے جائیں، علماء کو اور پیران اعظام کو نذرانے عقیدت سے دیے جائیں، اور جب باپ سر سے چلا جائے اور ماں جیب خرچ مانگے تو تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون گیا اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں لفظ اف عام ہو گیا ہے۔ ماں بیچاری صبح جلدی اٹھ کے جیب خرچ کے لیے انتظار کرتی ہے، ماں کا صبح جلدی اٹھ کے بیٹے سے جیب خرچ کا انتظار کرنا بھی لفظ اف ہے۔ ہم بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے اپنی ماں کو خرچہ دیتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے نا تو ماں بیچاری تنہا ہو جاتی ہے اور وہ کہتی کہ میرا سب کچھ میرے پتر نے، اور جب بیٹا اپنی ماں کو آنکھیں نکالتا نا تو ماں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تیرا باپ اس دن ہی مرا، تیرا باپ آج مرا تھا، کہ جس کے سہارے میں نے سب کو چھوڑ دیا، آج وہی اولاد مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں پھر گفتگو شروع کرتا ہوں، ایصال ثواب کرنا ڈنکے کی چوٹ پہ جائز ہے۔ آپ گج وج کے کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے رسم و رواج سے باہر آ جائیں۔ ہمارے رسم و رواج کیا ہو گئے کہ ماں یا باپ کا جنازہ جب گھر سے اٹھتا ہے نا تو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اب سسرال میں پریشان ہوں گی تو دکھڑے کس کو سنائیں گی۔ جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے یہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ وہ بیٹا جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کی جنت چلی گئی،
ابھی جب وہ قبرستان میں اپنے ماں باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے نا، اس کے لباس پہ، اس کے ہاتھوں پہ قبر کی مٹی ابھی تازہ ہوتی ہے، اور گلی کے کنارے وہ کیا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ دین نے تو یہ کہا تھا کہ جس کے ماں باپ، جس کا کوئی عزیز چلا جائے، 3 دن رشتہ داروں پہ اور محلے داروں پہ لازم ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں۔ ان کے گھر کے آگے دسترخوان لگانے کا دین کس نے پڑھا دیا؟ وہ مزدور جو 500-600 دیہڑی کما کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، جب وہ مزدور دنیا سے جاتا ہے نا، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ 10,000 روپیہ گورگن کا، 20,000 روپیہ 30,000 روپیہ دیگوں کا ہو، تو 40-50,000 روپیہ ہو تو وہ مزدور قبر تک جاتا ہے جس کی دیہڑی 500 ہوتی ہے۔ یار جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم خدا کے واسطے اپنا مرنا تو آسان کریں یار۔ ایک بندے کا باپ ہاسپٹل میں داخل ہے، وہ علاج کرواتے کرواتے ہزاروں میں لاکھوں میں مقروض ہو جاتا ہے، اور زندگی وفا نہ کرے، باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، اور وہی بیٹا گھر میں آ کے باپ کو دفنانے کے لیے لاکھ روپے کا پھر مقروض ہوتا ہے۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ کم از کم ہم اپنا مرنا تو آسان کریں نا۔ ہم نے غریب بندے کا مرنا بھی مشکل کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ شہید ہوتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے جسم سے بھی خون کا پہلا فوارہ نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو تو اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یار قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے، ہم نے قرض اٹھا کے صالح ثواب کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت تھی نا، 10 روپے کا کرتے، اللہ نے 10 لاکھ دیا تھا، 10 لاکھ کا کرتے، دین منع نہیں کرتا، لیکن یہ قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی پیودا کھاتا ہے، بعد 2 دیگا نہیں پکا سکے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ ایک فیصلہ کریں، ہم جس رسم و رواج میں گرے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم سب گھر میں کیا کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ملک صاحب دے چلیسنے پہ جا رہے ہیں، بولو رہے صحیح یار، ایسا ہی کا کوئی شک تو نہیں ہے؟ گھر میں کیا کیا کہتے ہیں؟ کس کے جلیسوں پہ جا رہے ہیں؟ اب میرا ایک سوال ہے، آتے وقت آپ لے کے کیا آئے تھے؟ پھل۔ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ اچھا گھر میں سب کیا کہتے ہیں کہ ہم مثال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ پھل زندہ لوگوں نے کھانا ہے کہ ملک صاحب نے کھانا ہے؟ بولیں یار، پکی بات ہے، کوئی شک تو نہیں ہے؟ آئے ملک صاحب کے لیے تھے، آئے چیلم پہ تھے، آتے وقت لائے پھل تھے، وہ کھانا زندہ لوگوں نے ہے۔ سوال میرا یہ، آپ تو آئے تھے چلیسویں کے لیے، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے؟ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکا، زندگی بیت گئی ہے، خدا کے واسطے کبھی تو مرنے والے کے لیے جانا چاہیے یار، کہ ساری زندگی برادریاں اور رشتے میں باتیں گزار دیں گے۔ ایک بات کو پھر پلے باندھ لیں، جو سلوک ساری زندگی ہم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے ہو کے گزار دی اور کل کو لوگ ہمارے لیے فاتح پڑھ کے لائیں گے۔ اور شکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا پڑتا، ورنہ اس کو پتہ چلتا کہ اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ بھائی ساتھ والا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، میرا رب تو جانتا ہے نا یار۔ مرنے والے کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ مرنے والے کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کریں یار۔ جتنی ٹرے، جتنے پھل ہم نے چیلم پہ رکھے ہوتے ہیں نا، میں اس کا منکر نہیں ہوں یار، منکر ہوتا تو یہاں پہ کیوں آتا یار؟ جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا، تب تیری ماں تیرا باپ دوائی کے لیے ترسے، تیرے وقت کے لیے ترسے، اور بعد میں تو کیا سمجھتا ہے؟ باپ کے لیے 2 دیگیں پکاؤں گا، باپ راضی ہو جائے گا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، مرنے والے کو ہماری دیگوں کی ضرورت نہیں ہے،
آپ اصالہ صاحب ہفتے بعد نہیں، ہر روز کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن انصاف آپ کریں۔ ایک طرف بیٹا 10 دیگیں پکا کے مہمانوں کو کھلائے، اور ایک طرف وہ اتحیات میں بیٹھ کے کہے ربنا اغفر لی ولوالدی، سونیا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ فیصلہ آپ کریں، باپ کو ٹھنڈ کس کام سے پڑنی ہے یار؟ باپ کو تو ہماری دیگیں چاہیے نہیں ہے یار، اس کو ہمارا پھل نہیں چاہیے، اس کو اولاد کا پڑھا ہوا قرآن چاہیے۔ اب تو صورتحال یہ ہوگی، سالے ثواب بکنا شروع ہو گیا۔ مدرسے میں جاؤ 2000 روپے دو، اتنی لمبی فہرست آتی ہے سالے ثواب کی، بندہ پریشان ہوتا ہے یار، کتنی لمبی فہرست آ گئی۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ مدرسے سے 1000 قرآن لے لیں، 2000 قرآن لے لیں، 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ بھی لے لیں، آپ فیصلہ کریں، ایک پلڑے میں مدرسے کا پورا اصالہ ثواب پڑھا ہو، دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے یا سگی بیٹی نے قرآن کا 1 رکوع پڑھا ہو، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ اتنی لمبی پرچیاں ہوتی، یہ بھی پڑھ لیا یہ بھی پڑھ لیا۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں کہ یار اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، بتاؤ اس میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ایک صورتحال بتاؤ، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، جب سارے لوگ بندے کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مرنے والے کا بیٹا اس وقت بھی لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے، کم از کم اس وقت تو باپ کی بخشش مانگ لو یار۔ آج یہ نوبت کیوں آئی؟ ہم نے اپنی نسلوں کو نا اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیا۔ جو چیز ماں باپ کے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ آ گئی، جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، تو بیٹی کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اور جہیز اتنا دیتے ہیں کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، بہت سارا سامان پڑوسیوں کے ہاں رکھنا پڑتا ہے۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں قرآن کے سائے میں۔ اب کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا کہ جی قرآن کا سایہ اس لیے کیا کہ قرآن کا سایہ ہوگا تو بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی۔ فیصلہ آپ کرو، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن سایہ کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ ہوا یہ کہ ہم نے نسلوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیا، اور نتیجہ بلا کیا نکلا؟ باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اور جوان 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یار آ کے ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا جس کو مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہاتھ بھی نہ لگے۔ اس سے بڑی غربت کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ جس اولاد کی خاطر صبح و شام ایک کیا، گرمی سردی کو ایک کیا، وہ تیرے مرنے کے بعد تیری میت کو ہاتھ نہ لگائے تو تیرے پلے کیا رہا؟ نہلائیں غیر، کفنائیں غیر، دفنائیں غیر، تو بندے نے دنیا میں کمائے کیا تھا یار؟ اب تو صورتحال یہ ہے، پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، پاپا کا لیپ ٹاپ ہے، ابو کا لیپ ٹاپ ہے میں رکھوں گا، ابو دی موٹر سائیکل ہے میں رکھوں گا، تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں، وہ تمہیں صدقہ کر دیے تھے۔ جس اولاد کو آپ چوم چوم کے جوان کر رہے ہو نا، اگر دین نہ دیا تو یہی اولاد ہمارے کفن کا بچہ کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گی، اس کو کفن کے بچے کپڑے سے خوف آئے گا۔ جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، یہ تو صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے بھائی، ہم کس گمان میں ہیں؟ اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے جنازے بھی غسل کے لیے ترسیں گے۔ ایک فیصلہ آپ کریں، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، مرنے کے بعد اس میں کوئی عیب نکل آئے، نہلانے والا بیٹا ہو تو کسی کو بتائے گا نہیں، نہلانے والا غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں، اپنا بتاتا نہیں، غیر کبھی چھپاتا نہیں، وہ جگہ جگہ چوک چوک چراہے چراہے تذکرہ کرے گا، پاجی میت بڑی بھاری ہو گئی سی، شکل بگڑ گئی سی، بہو آن لگ پئی سی۔ فیصلہ کرو، نہلانے والا بیٹا ہو بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا؟ ایک بات اور پلے مان لیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، دنیا کے بڑے سے بڑے پیر اور مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے سامنے میرا باپ پڑا ہے، سامنے میری ماں پڑی ہے، اس کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے، لیکن افسوس پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے،
اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا؟ سامنے ماں پڑی ہوتی ہے، باپ پڑا ہوتا ہے، اور پیچھے سگے بیٹے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ سوچ تو نے اس اولاد کو کیا دیا جو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش کی دعا بھی نہ مانگ سکی۔ اس واسطے اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے، جنازے کے لیے نہ ترسے، ورنہ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں اٹھ کے چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کریں گی۔ چند لمحوں کے لیے ایک نقشہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک فکر میں آپ کو دیتا ہوں چند لمحوں کے لیے۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جس کی ماں کا جنازہ اٹھا ہو، باپ کا جنازہ اٹھا ہو، جب ہم اس کے ہاتھوں سے پلیٹیں پکڑتے ہیں تو ضمیر پہ کیا گزرتا ہے یار؟ جس کی جنت چلی گئی یار، جس کے سر کے سائیں چلے گئے۔ باپ ہے نا، باپ وہ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، لیکن ایک بات تو یاد رکھو، باپ ایک سورج ہے، تپش بڑی ہے، لیکن نوجوانوں جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں۔ کوئی مخلص مشورہ دینے والا ملتا ہی نہیں ہے۔ باپ کے اپنے ٹانگوں میں طاقت نہ ہو چلنے کی، وہ بیٹے کو پھر بھی پریشان دے کے کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو حلی جیندہ ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے یار۔ باپ کیا، اس سے پوچھ کے دیکھ یار، باپ کیا ہوتا ہے کہ جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے کے لیے باپ نہ ملے، اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے باپ کی قدر کرو یار، ماں کی قدر کرو یار، ان رسم و رواج سے باہر نکلنا شروع کرو یار۔ میرے نبی پاک کا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے، آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا سنو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ یار دین کا ایک پہلو یہ بھی ہے یار، 3 دن سو کے اس کے بعد آپ کروڑوں کا لنگر پکائیں، دین منع نہیں کرتا یار، لیکن ہم رسم و رواج میں چلے گئے۔ آپ خود فیصلہ کریں یار، 10,000 روپے گورگن لے گا، 10,000 روپے قبر کی جگہ کا، 5,000 روپے کا کفن، کو 30-40,000 روپے کی دیگیں پکیں یار۔ قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے، تو قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ کو اللہ نے لاکھ روپے کی طاقت دی، آپ کریں، منع نہیں کرتے یار، لیکن خدا کے واسطے برادری میں ناک رکھنا چھوڑ دو یار، رشتہ داری نبھانا چھوڑ دو، اخلاص پیدا کرو۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہاں پر بیٹھ کے ہم جتنی بھی دعا کریں گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، یا جب ہم کہیں گے ربنا اغفر لی والی والدیا، تب ماں باپ کو ٹھنڈ پڑے گی۔ میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، آنا نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جتنی طاقت ہے اتنا کیا کرو یار، طاقت سے بڑھ کے قرض نہ اٹھایا کرو یار، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے وہ کریں یار۔ آخری 2 باتیں میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، باپ آپ ڈیفنس کے علاقے میں چلے جائیں، جو ڈیفنس کے علاقوں میں قبرستان ہے نا، اللہ جب کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، لیکن ایک اصول سمجھانے لگا ہوں۔ آپ ڈیفنس کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو قبرستان ملیں گے، جو بندے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ کوئی شک تو نہیں ہے؟ دولت عیب نہیں ہے، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں کے بنگلے ہیں، لیکن آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم بچے باپ کی قبروں کے نشان بھول جاتے ہیں۔ اس واسطے اپنی اولاد کو کم از کم اتنا دین ضرور دے دینا کہ ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے، جنازے کے لیے نہ ترسے۔ اگر دین نہ دیا تو میتیں غسل کے لیے بھی ترسیں گے، غیر نہلائیں گے آ کے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، توجہ میری طرف کریں۔ مرنے والے کا بیٹا اگر دکاندار ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ بولے تو صحیح آپ، میری وہ طبیعت نہیں ہاتھ چوکے اچھی بات نہیں۔
مرنے والے کا بیٹا دکاندار ہو تو زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئے؟ بیٹا اگر انجینئر ہو تو سوچو اگر مرنے والے کا بیٹا حافظ ہو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں علماء نظر آئیں گے. تمہیں ایک عالم ڈھونڈ دو جنازہ پڑھانے کے لیے، وہاں پہ لائن لگی ہوگی یار. آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دیں یار، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسو. ہم نے باپ کی میت پر لوگوں کو جھگڑتے دیکھا ہے وراثت کے لیے، لیکن کاش جھگڑا اس بات پہ ہو کہ پیو کا جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کبھی نہیں میں پڑھانا، تیسرا کبھی نہیں میں پڑھانا. پھر تو مرنے کا بھی مزہ آیا نا یار. آپ کے لیے آخری پیغام، ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ مرنے والوں کو دھوکا، پھر بولیں کسی کے جنازے میں خاموش کھڑا، اور جب بھی کسی کے صالح ثواب کے لیے جانا ہے تو کچھ ایک بار کل واللہ پڑھ کے چلے جاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہمارے لیے کوئی آئے گا نا تو وہ خالی نہیں آئے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی. آپ کے دور میں ایک درزی تھا. اب مولانا عبدالحی لکھنوی کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، بہت بڑا آپ کا حلقہ احباب تھا. آپ کے دور میں ایک درزی تھا. اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا نا تو دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو پڑوس کے دکاندار نا اس کو کہتے تھے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے، کام کاج کا حرج کرتا تو جنازہ پڑھنے چلا جاتا. اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جڑا کسی دا پڑھے پھر لوگ ہی اودا پڑھ دے. میں سنیا وقت بیتتا گیا بیتتا گیا بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، لاکھوں میں جنازہ ہوا. اور تاریخ کے الفاظ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. اتنا رش تھا. اتنا بڑا جنازہ مولانا عبدالحی لکھنوی کا ہوا. جب مولانا کا جنازہ ہو گیا نا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتا چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. فیصلہ ہم نے کرنے کہ ہم کس کے لیے جاتے ہیں. حضرت صورتحال یہ ہو گئی ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد نہ مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم مرنے والے کے بیٹے کو اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں یا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو پتا چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا؟ یار ہماری ایسی نماز سے مرنے والے کو کیا ملا؟ ہمارے دین کی بنیاد اس بات پہ تھی کہ انما الاعمال بالنیات. اور جب تیری یا میری نیت یہ ہو کہ یار میں اگر نہ گیا تو وہ کیا کہے گا میرے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا تھا، ایسی نماز سے مرنے والے کو کیا ملا؟ یار ہم تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں. خدا کے واسطے ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے، کسی کے جنازے میں خاموش وعدہ ہو گیا، جنازہ یاد کریں گے. نہیں بھی آتا تو خالی اس استغفر اللہ پڑھتے رہے، خاموش کھڑے نہیں ہونا. اور جب بھی کسی کے صالح ثواب کے لیے جانا ہے تو کیا کر کے جانا ہے؟ پیچھے آواز آ رہی ہے میری؟ کیا کر کے جانا ہے جی؟ بس آپ ایک دعا کیا کریں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ایک وعدہ کر کے جانا ہے کہ مرنے کے بعد رسم و رواج کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو کھانا پکتا ہے نا اس کا ثواب ہے، لیکن ثواب بھلا کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے. جب ہضم ہو جاتا ہے کھانا اس کا ثواب ختم. کیوں؟ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے. جب چیز ختم ہو جائے تو ثواب ختم. جیسے کسی نے کنواں کھدوا دیا، جب تک مخلوق یا جانور اس سے پانی پیتے رہیں گے، انسان یا جانور، تب تک جس کے نام کا تھا اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب کنواں خشک ہو جائے تو ثواب ختم، کیونکہ چیز باقی. اسی طرح یہ کھانا اس کا ثواب ہے اور مرنے والے کو پہنچتا ہے. اس پہ ہزاروں دلائل موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم
جیسے ہی ہضم ہوا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ اب میں ایک اصالے ثواب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو عالم بناؤ، پھر بتانا اصالے ثواب کب تک ہوا تھا؟ جب تک اس عالم کی نسل چلے گی نہیں، جب تک اس عالم کے شاگرد، اس کے شاگرد، آگے اس کے شاگرد، اور قیامت تک لوگ دین پڑھاتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں سے پرافٹ ہے، ایسا ہی ہے، جہاں پہ نقصان ہو وہاں دوبارہ انویسٹمنٹ ہے۔ ادھر انویسٹمنٹ کر کے دیکھو، پھر دیکھو قبر تک اصالے ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا یار۔ بس اس بات کو یاد رکھنا نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کر لو یار۔ ماں باپ کا سایہ بڑی غنیمت ہوتی ہے، لیکن قدر تب ہوتی ہے جب گھر سے چار پئی اٹھ جاتی ہے۔ پھر بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو اپنے گھر کی دیواروں سے خوف آتا ہے۔ اس واسطے ماں جب بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کا بیٹوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ نوجوانوں بس ایک بات کہنا چاہوں گا، جب ہم چھوٹے تھے نا تو ماں گندی سڑک پہ بیٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے بوٹ لے کے ہمارے پاؤں میں پہنا کے چیک کرتی تھی کہ میرے پتر نو سونا لگا کہ نہیں لگا۔ کیا ہم نے کبھی ایک چادر لے کے ماں کے کندھے پہ رکھ کے کہا ماں تینوں سونی لگی کہ نہیں لگی؟ آج ہماری کمائیوں کی برکت کیوں ختم ہوئی؟ کہ ہماری کمائی سے ہمارے ماں باپ کا حصہ ختم ہو گیا۔ وہ زندہ ہیں یا چلے گئے ہیں؟ اپنی کمائی آج اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا شروع کرو، تمہاری کمائی میں برکت ہو جائے گی۔ آج جب بیٹا کمانے لگے تو سمجھتا ہے شاید ماں باپ میرا کھاتے ہو، ایک شکر کر، خدا نے تجھے چنا ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ذہن کا فطور ختم کرو کہ ماں باپ میرا کھاتے ہیں۔ اس واسطے ماں باپ دنیا میں نقد جنت ہیں، نیٹ کیش پہ جنت ہیں، ان کی خدمت کر لو یار۔ اور دوسرا پیغام تھا کہ رسم و رواج سے باہر نکل آؤ۔ اگر ہم نے یہ رسم و رواج ختم نہ کی ہے تو ایک بات کو یاد رکھنا، ہماری نسلیں دین سے بیزار ہو جائیں گی۔ ایک جملہ کہنے لگوں، آپ سنی لوگ ہیں، میں بھی الحمدللہ آپ کی کمپنی کا بندہ ہوں، آپ کی میری کمپنی سیم ہے، لیکن ہمارے رسم و رواج نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ خدا را اپنی نسلوں پہ یہ رسم و رواج کا بوجھ نہ ڈال کے جانا۔ ان سے کہنا بیٹا دیگ پکاؤ یا نہ پکاؤ، 5 وری پیو واسطے نماز سے دعا ضرور کرنا۔ آپ کیا سمجھ، جس بچے نے ساری زندگی آپ کی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، وہ آپ کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھے گا؟ سارے لوگ بیٹھ کے کلوں پہ کل خوانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کا باپ مرا ہوتا ہے نا وہ کبھی کچھ لینے جا رہا ہے، کبھی کچھ لینے جا رہا ہے، سارے مہمانوں کا اصالے ثواب ایک پلڑے میں ہے، اور جو سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھنا ہے نا اس کا تولہ نہیں جانا۔ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ماں باپ کو ہماری دیگوں کی، ہمارے پھلوں کی ضرورت ہے، ان کو ہماری نماز اور ہمارے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو دل چاہتا ہے وہ بنائیں۔ دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین کسی کو تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک بچے کو کم از کم دین پہ ضرور لگانا۔ خاندان کا ایک بچہ بھی دین پہ لگ گیا نا، سب کے جنازے سنبھال لے گا، سب کے غسل سنبھال لے گا۔ اور اگر بچے دین پہ نہ لگائے تو باپ کا موبائل تو نشانی ہوگی، گاڑی تو نشانی ہوگی، لیکن باپ کو نہلانے کے لیے بیٹا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک پیغام ہے میرا آپ کے لیے، آج رات جب سونے کے لیے لیٹے تو ایک جملہ ضرور سوچئے گا کہ یار جس اولاد کے لیے صبح سے لے کے شام تک میں مشقت کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، مالک کی گندی گالیاں بھی سنتا ہوں، اگر میں آج آنکھیں بند کر جاؤں تو کیا میرا بیٹا میری میت کو ہاتھ لگائے گا؟ سوچئے گا ضرور کہ آخر میں کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جس بیٹے کے لیے کیا، اگر بیٹا مجھے مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائے تو میری زندگی کی کمائی کہاں گئی؟ اس جملے کی گہرائی میں اتریے گا کہ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا ہے جس کے سرانے اس کے 5 سگے بیٹے کھڑے ہوں اور باپ کو نہلانے کے لیے بندہ باہر سے آئے۔ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس جملے پہ توجہ کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کر سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔